متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے جبکہ انہیں جلسے میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ لیتے ہیں ہمارے نمائندے شجاعت قریشی مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں متحد اب تو کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کا وفد اپنی کی قیادت میں جماعت اسلامی کی دفتر پہنچا ہے۔ وہاں پر انہوں نے امیر جماعت کراچی کے اسلامی جو ان کے کراچی کے جو امیر ہیں نعیم الرحمان ان سے ملاقات کی اور جو انہوں نے کل کے جلسے کے حوالے سے دعوت بھی دی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ نعیم الرحمان کا کہنا یہ ہے کہ وہ فوجی آپریشن کے خلاف ہیں کیونکہ فوجی آپریشن سے جو ہے مسائل بڑھتے ہیں، اس سے مسائل کا حل نہیں ہوتا بلکہ سبب بنتا ہے اور جو ہے اس سے عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم کا جلسہ چونکہ فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تو وہ اس پر جو ہے اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم آج جماعت اسلامی نے اس دعوت کو یعنی کل کی جلسے میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کی بات سے واضح یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کل کا جلسہ کر رہے ہیں اور تو چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی جماعتیں ملک کی سلامتی کے لیے کل کے جلسے سے شرکت کریں اور فوج کو واضح پیغام دیں کہ وہ قوم ان کے ساتھ کھڑی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا وقت جماعت اسلامی کو دعوت دینے کے بعد 6 جولائی کے جلسے کی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس آفس میں ایم کیو ایم کا وفد پہلے بھی آتا رہا ہے اور جماعت اسلامی کا وفد بھی 90 پر تشریف لاتا رہا ہے۔ پروفیسر غفور ہوں، قاضی حسین احمد ہوں یا منور حسن ہوں، آف اینڈ آن ایم کیو ایم کے وفد کی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ اس شہر کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ایم کیو ایم تمام سیاسی پارٹیوں کے آفیسز میں گئی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، ملک اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطے جاری رہیں۔ اور اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہم جماعت اسلامی کے آفس بھی آئے، ہمارا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی ہم جماعت اسلامی کے دفتر آتے رہیں گے اور ہم نے آج انہیں دعوت بھی دی ہے کہ یہ بھی مستقبل قریب میں 90 کے پہ تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالی شہر کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں ذرا بات کر لوں۔ بہت شکریہ جناب امین الحق صاحب نے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کل جو جلسہ منعقد کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی شہر میں، اس کے دعوت نامہ سراج الحق صاحب ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان اور مرکزی شورا کے اراکین کے نام یہ دعوت نامہ ہے جو انہوں نے ہمیں عنایت کیا ہے، وہ ہم نے ریسیو کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس مسئلے کے اوپر کہ جس پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اس پر اپنا جماعت اسلامی کا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی بنیادی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ کسی حکومت کو اس بارے میں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں ہوتے، مسائل کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور فوجی آپریشنوں کی جو ہسٹری ہمارے ملک میں موجود ہے، مشرقی پاکستان، بلوچستان اور کراچی اور پھر اب سوات، مالاکنڈ اور اب جنوبی وزیرستان سے ہوتا ہوا شمالی وزیرستان، ان آپریشنوں کے نتیجے میں وقتی طور پر اگر کوئی کامیابی ہوتی بھی ہے تو وہ لانگ ٹرم کامیابی نہیں ہو پاتی، بلکہ وہ دوریاں جو عوام اور فوج کے درمیان ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر کل کا یہ جلسہ فوج کی حمایت میں ہے تو ہم فوج کی حمایت میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے اس آپریشن کو فی الفور روک دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہاں پر اور جتنی بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں رمضان المبارک میں اور شدید گرمی میں جو بچے اور خواتین اور عورتیں آئی ڈی پیز کی صورت میں بنوں میں موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ان کو پناہ دی ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، گورنمنٹ نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت انسانی بحران جو وہاں پیدا ہوا ہے اس کو ریزالو کرنے کا ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن دہشت گردی کی روٹ کاز کو جاننا بھی بہت ضروری ہے اور یہ کام ریاستوں کا ہوتا ہے، حکومتوں کا ہوتا ہے کہ وہ تمام تر طریقوں سے مسائل کو کم سے کم نقصان کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں۔
امن مذاکرات کے ہم ہمیشہ حامی رہے ہیں. امن مذاکرات جاری تھے تو ملک میں دہشت گردی کی شرح 10% رہ گئی تھی. 2 مہینے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ایک بہت بڑی کمی آ گئی تھی. پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ امن مذاکرات متحدہ قومی موومنٹ کے وقت جس میں امیر الحق ریحان ہاشمی عبدالحفیظ شامل تھے، ملاقات کی جماعت اسلامی سے